حضرت سیدنا مالک الدینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم، محدث کس کو کہتے ہیں؟ 10 20 100 200 500 حدیثیں یاد کرنے والے کو محدث نہیں کہتے، بلکہ جس کو لاکھوں حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہوتی ہے اس کو محدث کہتے ہیں۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ایک بہت بڑے محدث صاحب تھے اور اتنے پارسا تھے کہ کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں سنی گئی، یعنی انہوں نے کبھی تہجد کبھی فوت نہیں کیا، نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ جب وہ بیمار ہوئے اور سکرات کا عالم ہوا تو مالک الدینار کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ وہ تمہارے دوست جو بہت بڑے محدث صاحب ہے وہ سکرات میں ہے اور ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا چلو موت کا وقت قریب ہے اور دوستی کا تقاضا یہ ہے، دوستی کا حق یہ ہے کہ اس کے سرہانے جایا جائے، اس کے سرہانے بیٹھا جائے اور بیٹھ کر کے اس کو کلمے کی تلقین کی جائے، اس لیے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے گا انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ مالک الدینار کہتے ہیں میں اس کے سرہانے گیا اور جانے کے بعد میں نے اس کلمے کی تلقین کی، کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں نہیں پڑھتا، یہ سب غلط باتیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، العیاذ باللہ۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اور وہ موت کے وقت کلمے کا انکار کر رہا ہے۔ اس سے یہ بات یاد رکھنا، اگر انسان ولی بھی بن جائے، جملے پہ غور کرنا، علماء موجود ہیں ان کی تائید کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے، اگر انسان ولی بھی بن جائے، ولی بننے کے بعد بھی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کی گارنٹی نہیں۔ مقام ولایت پر پہنچنے کے بعد بھی ایمان چھینا جا سکتا ہے، اس لیے بڑے بڑے اولیاء یہ دعا کرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور کون سے بڑے بڑے اولیاء؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء، انہیں فکر ہوتی تھی ایمان پر خاتمے کی، اور یہاں تو ایمان پر خاتمے کی فکر ہی کسی کو نہیں۔ ہر آدمی ایک دھن ہے، میں جنتی ہوں مولانا، میرے بھائی جنت میں جانا بہت آسان ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو منزل ہے ایمان پر خاتمے کی، انسان کتنا ہی بڑا مجرم ہو اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، بلکہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان وہ لے کر کے جائے تو بھی وہ جنت میں جائے گا۔ بات دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا مالک الدینار نے فرمایا کہ دوست ہونے کی حیثیت سے اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کے سرہانے جاتا، اور میں سرہانے گیا، کلمے کی تلقین کی اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا۔ جب کلمے کا انکار میرے سامنے کیا، اللہ کے دین حق کا انکار میرے سامنے کیا، تو فرماتے ہیں میں تو وہاں رک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کلمے کا انکار کر چکا تھا، وہ کافر ہو چکا تھا۔ میں نکل کر روتے ہوئے آ گیا، اور جب میں نکل کے روتے ہوئے آیا تو تب میں گھر پہنچا تو مجھے اطلاع ملی کہ وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو چونکہ وہ کفر پر مرا تھا، میں اس کے جنازے میں نہیں گیا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں پھر میں روتا رہا کیونکہ مجھے اس کے برے خاتمے کا بڑا دکھ تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، مولا مجھے ذرا بتانا کہ وہ کافر ہو کے کیوں مرا، تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا، تو یوں ہی کسی کا ایمان تو نہیں چھینتا، انسان کے کرتوت اس کا ایمان چھیننے کا سبب بنتے ہیں، میرے اللہ ذرا بتانا کہ وہ کیوں مرا کفر پر، وہ کیوں مرا۔ کئی دنوں کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اس کے بدن پر جہنم کا لباس ہے، تارکول کا لباس ہے، اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے اس سے خواب میں پوچھا او بدبخت
یہ بتا آخر تو کافر ہو کے کیوں مرا، کافر ہو کے مرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو اس نے جواب دیا، مالک الدینار تم جانتے ہو میں کتنا متقی تھا، میں کتنا پرہیزگار تھا، میں کتنا پارسا تھا، لیکن اے مالک الدینار میں بیمار پڑ گیا اور مجھے ایسی پوشیدہ بیماری ہو گئی، یعنی کہ جس کو آپ اپنی زبان میں گپت روگ کہتے ہیں، یعنی کہ پوشیدہ بیماری ہو گئی، چھپی ہوئی بیماری ہو گئی۔ میں نے بہت سارے حکیموں کو، طبیبوں کو بتایا، تو ان حکیموں نے اور طبیبوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیماری کا علاج، اس کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تمہاری دوا نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا میں ایک عیسائی طبیب کے پاس گیا، عیسائی حکیم کے پاس گیا۔ اس عیسائی حکیم نے کہا آپ کی بیماری کا علاج تو نہیں ہے، لیکن جو درد ہوتا ہے آپ کو، جو تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اس تکلیف کو میں دبا سکتا ہوں، وہ دبی رہے گی، بیماری آپ کی کنٹرول میں رہے گی۔ جیسے آج کل کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بھئی شوگر کا کوئی علاج ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے، دوا لیتے رہو شوگر کنٹرول رہے گی۔ تو اسی طرح سے اس نے بھی بتایا ہوگا نسخہ کہ بھئی دیکھو دوا تو میں علاج کے طور پہ نہیں دے سکتا، دوا بیماری ختم نہیں کر سکتا، بیماری کو دبانے کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا؟ مرتا کیا نہ کرتا؟ اس نے کہا دیکھو 1 سال میں 1 مرتبہ 1 کٹورا شراب بطور دوا پی لیا کرو۔ اگر تم 1 کٹورا شراب پیو گے تو تمہاری بیماری سال بھر تک کے دبی رہے گی اور وہ ابھار نہیں کرے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ درد سے تنگ آ کر اس نے بطور علاج، بطور دوا سال میں 1 کٹورا شراب چھپ کر کے پینا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے مالک الدینار بطور دوا کی نیت سے میں 1 سال میں 1 بار 1 کٹورا شراب کا پی لیا کرتا تھا۔ اسی کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ، جو بطور دوا شراب پیے جب وہ مر رہا ہے تو کافر ہو کے مر رہا ہے۔ وہ لوگ جو شادیوں میں بھی شراب پیتے ہیں، جو رت جگہوں میں بھی شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو بچوں کی ختنہ کے موقع پہ بھی شراب بانٹتے ہیں، وہ لوگ جو الیکشن کے دور میں ووٹ لینے کے لیے لوگوں میں شراب تقسیم کرتے ہیں، مسلمان بھی ہے، ذرا سوچو تو صحیح ان کا کیا حال ہوگا۔ جو شراب کے دھندے کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، جو نشہ بیچتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس دنیا سے حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے جاتے، تو حرام دھندے کرنے والے کیا اپنا مال قبر میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کے بندو تو شب برات کے اندر اللہ پاک شرابیوں کی مغفرت نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اور شراب چھوڑنے کا اللہ سے سچا وعدہ نہ کر لے، اس وقت تک شب برات میں بھی ان کو بخشا نہیں جاتا۔ ایمان پر خاتمے کی ایک بات آئی یہاں کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایمان چھین لیا جاتا، کیوں چھینا جاتا ایمان؟ یہ بھی تو بات ہے۔ بات ابھی میں آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن بہت قیمتی بات آ گئی۔ آج لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے، نمازیوں کو نماز پر، روزے داروں کو روزے پر، متقی لوگوں کو تقوی پر، پرہیزگاروں کو پرہیزگاری پر، اعلیٰ نسب لوگوں کو اعلیٰ نسبی پر، خوبصورت لوگوں کو اپنی سفید چمڑی پر، علم والوں کو اپنے علم پر۔ دیکھو گھمنڈ مت کرو، کیونکہ گھمنڈ اور غرور سے بھی مرتے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ گھمنڈ نہ کرو، آپ تکبر نہ کرو، کیونکہ ہر گناہ آپ کو فاسق بناتا ہے لیکن گھمنڈ اور تکبر کا گناہ آپ کو کفر تک لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آئیے لوگ کیسے لوگ کافر ہوئے اور گھمنڈ ان کو کس طرح ڈبا لے گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی رمضان شریف میں جب نمازی لوگ آئیں گے تو جو سال بھر والے پرانے نمازی ہے وہ گھمنڈ سے کہتے ہیں ارے یہ تو موسمی نمازی ہے، تو یہ تو رمضان شریف کے نمازی ہے۔ میرے بھائیوں
آیا تو نہ اللہ کے دربار میں گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، کسی کو حقیر مت جانو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے رمضان شریف میں تو لوگ کہتے ہیں ارے ابھی عید کے بعد منڈا دے گا۔ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پتہ نہیں خدا کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے، خدا کس کا سجدہ قبول کرے کس کا نہ قبول کرے۔ اللہ کے بندو، وہ اللہ ہے، وہ چاہے تو 80,000 سال تک عبادت کرنے والوں کو بھی مردود قرار دیتا ہے، اور وہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ یار کو جو پسند آئے وہ بات الگ ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے بڑا خوبصورت بات، انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی، کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نے۔ بھئی پتہ نہیں پیا کو کیا پسند ہے، پی کو کیا پسند آئے، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر بھی خوش ہو جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اور اگر وہ سجدوں پر بھی خوش نہ ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس لیے گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، کسی کو اپنے آپ سے حقیر مت سمجھو۔